السلام علیکم۔ آج کی کہانی خواب محبت۔ کہانی سے پہلے if you are new on our channel and you haven't subscribed yet تو ہمارا چینل بیا اور مالا سبسکرائب کیجیے and do not forget to press the bell icon۔ میرا نام فریحہ ہے۔ میں اپنے خاندان میں دوسرے نمبر کی بیٹی ہونے کے باوجود اپنے خاندان کا واحد کفیل اور کماؤ پوت ہوں۔ اس کی وجہ ابو کی اچانک بیماری اور پھر فالج سے بستر پر لگ جانا ہے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بی اے کی طالبہ تھی۔ میں نے جیسے تیسے کر کے بی اے پورا کیا۔ بڑی بہن نے 9ویں کے بعد پڑھائی چھوڑ دی اور والد صاحب کی خدمت میں لگ گئی۔ والدہ گھر کے کام کاج اور بہن ابو کی دیکھ بھال میں مصروف رہتی۔ حامد سب سے چھوٹا بھائی تھا اور وہ ابھی 5ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ثنا مجھ سے چھوٹی بہن تھی جو ابھی میٹرک میں تھی۔ اس طرح ہم کل ملا کے 4 بہن بھائی تھے، 3 بڑی بہنیں اور سب سے چھوٹا بھائی۔ بچپن سے ہی میرے خوابوں کی اونچی اڑان تھی۔ جب خوشحالی تھی تب بھی تعلیم کے ذریعے اعلیٰ مقام پانے کی خواب دیکھا کرتی تھی، اور اب تو محنت کیے بنا چارہ نہ تھا کہ ان حالات سے دامن چھڑانے کا بس ایک ہی راستہ تھا، تعلیم اور پھر اچھی ملازمت کرنا تاکہ گھر کی ڈولتی کشتی کنارے لگے۔ میں نے کبھی اپنے بارے میں نہ سوچا، ہمیشہ والدین اور بھائی بہنوں کے لیے سوچتی، ان کو کس طرح سکھ پہنچاؤں، ان کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کے لیے ہر کوشش اور انتھک محنت کروں، ہمارا خاندان پھر سے خوشحال ہو جائے۔ بس یہی میرے سوچوں کا محور تھا اور یہی میری زندگی کا مقصد اور یہی میرے خواب۔ یوں میں نے بی اے مکمل کرتے ہی اپنے علاقے کے ایک اسکول میں ٹیچر کی جاب کر لی۔ تنخواہ زیادہ نہ تھی لیکن اس طرح عزت سے 2 وقت کی روٹی کا آسرا ہو گیا۔ وقت گزرنے لگا، بہن بھائی پڑھ رہے تھے، باقاعدگی سے والدہ انہیں اسکول بھیجتی۔ مجھے سکون قلب میسر تھا کہ میری زندگی کا کوئی مقصد ہے اور وہ مقصد اعلیٰ ہے۔ اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جیو۔ جن کے لیے میں نے روز و شب محنت کی تھی وہ میرے اپنے تھے، ان کے لیے جینا میری آرزو تھی۔ ایک عمر ہوتی ہے جب کوئی لڑکی ہمہ وقت خواب ہی دیکھتی ہے، خوابوں کے بارے میں سوچتی ہے، خوابوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیتی ہے، بلکہ صرف خوابوں کی دنیا میں ہی زندہ رہنا چاہتی ہے۔ جب میری عمر کا یہ عہد شروع ہوا تو میں اپنے بجائے اپنے گھر والوں کے بارے میں سوچتی۔ میں اپنی سوچ سے مطمئن تھی اور اپنی زندگی میں بہت پرسکون۔ وقت بے رحم ہے، جب گزرتا ہے تو دبے پاؤں۔ میری نوخیزی آہستہ آہستہ سنجیدہ صورت میں ڈھلتی گئی۔ ان دنوں میری عمر 30 برس کے قریب ہو چکی تھی جب ہمارے اسکول کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ نے مجھے ایک جملہ کہا۔ وہ ایک ایسا جملہ تھا جسے سن کر میں بہت دیر تک گمسم رہی۔ ہمارے فائنانس ہیڈ کا نام عمیر احمد تھا۔ مجھے اکثر اپنی تنخواہوں کے بل پاس کروانے کے لیے ان سے رابطہ کرنا پڑتا تھا۔ ایک روز میں ان کے آفس میں اپنی تنخواہ کا بل پاس کروانے کے لیے بیٹھی تھی کہ انہوں نے چائے کی پیالی میرے سامنے رکھتے ہوئے ایک ایسی بات کہہ دی جس کی توقع مجھے ہرگز نہ تھی۔ وہ ایک تعلیم یافتہ اور بہت مہذب انسان تھے۔ نہ جانے اس روز کیا ہوا کہ اپنی سوچ کے اظہار کی خواہش پر قابو نہ رکھ سکے۔ پہاڑوں پر کبھی کسی نے بجلی گرنے کی آواز تو سنی ہوگی، کتنی گونج، کتنی شدت اور کیسی طاقت کے ساتھ جب وہ سنگلاخ پتھروں پر گرتی ہے تو ان کو بھی ریزہ ریزہ کر ڈالتی ہے۔ ایسی آواز کہ ہر صدا اس آواز تلے دب جاتی ہے، گم ہو جاتی ہے۔ جب انہوں نے کہا، فریحہ مجھے تم سے محبت ہے، تو دنیا کی ہر آواز جیسے اس ایک جملے میں گم ہو گئی۔ میں حیران و پریشان سوچنے لگی،
اب جب کہ نو خیزی میرے رنگ و روپ سے روٹ چکی ہے تو اس نے ایسا کیوں کہا؟ کیا واقعی میں اس سے اچھی لگی تھی؟ بغیر جواب دیے اس روز کاغذ سمیٹ کر میں گھر آ گئی۔ گھر آتے ہی آئینے کے سامنے اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ کچھ محنت، کچھ پریشانیوں نے سارا رنگ و روپ جلا ڈالا تھا۔ اب نہ وہ غزالی آنکھیں تھیں اور نہ دمکتی رنگت، نہ پرکشش سراپا اور نہ زندگی بسر کرنے کی ہمت۔ مشقت میں گم ایک بیمار چہرہ تھا جس پر بہت سی ذمہ داریوں کا احساس تلخ تحریر لکھ چکا تھا۔ بیمار باپ کی نا خرید پانے والی دوائیوں کا تعسف، 2 بہنوں اور چھوٹے بھائی کی پوری نہ ہو سکنے والی حسرتیں تھیں۔ میرے حساس چہرے کا بگڑا ہوا عکس ہی بس میرا حسن تھا۔ میں اپنی ذات کو بھول بیٹھی تھی، اپنی خواہشوں کو رون ڈالا تھا، فراموش کر دیا تھا۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ میں بھی ایک لڑکی ہوں جس پر جوانی آئی ہے، جو پھولوں کے کھلنے کی مہک کو پسند کرتی ہے، جس کے دل میں خواہشات جنم لیتی ہیں، ایسی خواہشات کہ جن میں اندیکھی دنیا چھپی ہوتی ہے۔ اور اب عمیر احمد کے ایک جملہ کہہ دینے سے میری دل کی دنیا ہل کر رہ گئی تھی۔ شاید وہ کئی دنوں سے مجھے یہ بات کہنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے فرصت کہاں کہ میں اس کی آنکھوں میں دیکھ پاتی۔ کام کی دھن میں تیزی سے گزر جاتی، مجھے معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ قریب سے کون گزر گیا ہے، کس کی آنکھوں نے ہوس کے اندھے پن میں سراپے کو تولا ہے، کن نگاہوں میں میرے لیے تمسخر چھپا ہے اور کون نظر میرے لیے پیغام محبت لائی ہے۔ آج سے پہلے شاید یہ احساس ہی نہ ہوا تھا کہ میں ایک لڑکی ہوں جس کو کسی کی محبت کی ضرورت ہے یا جس کو کسی سے محبت ہو سکتی ہے۔ اب تک تو بس ضرورت کے رشتے ہی نبھاتی آئی تھی۔ چھوٹی عمر میں گھر سنبھالنے کی ضرورت، تلاش معاش کے بعد ضروریات زندگی گھر لانے کی ضرورت، ہاتھوں میں مہندی، کلائی میں چوڑی، آنکھوں میں خواب۔ عمیر کیا ظلم کر دیا تم نے، مجھے میری ذات سے آشنا کر دیا، وہ ذات جس کو کب سے میں فراموش کر چکی تھی۔ آج تک میرے کانوں نے بس یہی جملے سنے تھے، فریحہ آٹا شام تک ختم ہو جائے گا، چائے کی پتی تھوڑی سی بچی ہے، چینی تو کل سے نہیں ہے، دودھ کا ادھار بھی بہت ہو گیا ہے، بل نہیں دیا تو بجلی کٹ جائے گی۔ اور ان سب چیزوں کو پورا کرتے کرتے اب میرے ہاتھ پاؤں ہی نہیں بلکہ دل میں بھی چھالے پڑ چکے تھے۔ ان چھالوں پر مرہم بن کر ایک جملے کی بازگشت گونج رہی تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ اگلے دن وہ بس سٹاپ پر اپنی گاڑی میں کھڑا مجھے منتظر ملا۔ جیسے ہی میں بس سٹاپ پر پہنچی تو وہ گاڑی سے باہر نکل آیا اور مجھ سے بولا، فریحہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات سن کر بظاہر میں نے بڑے غصے سے کہا، یہ کیا بات ہوئی، اس طرح کی باتیں کیا یوں راہ چلتے کی جاتی ہیں؟ مگر دل کی دھک دھک نے لہجے کا ساتھ نہ دیا۔ دل کہہ رہا تھا، ہاں عمیر، کہتے رہو، یوں ہی کہتے رہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میری امی سے بات کرنا۔ تبھی میں نے انتہائی گھبراہٹ میں آنے والی بس پر سوار ہوتے ہوئے کہا۔ کہنے کے تو میں نے بڑی ہمت سے کہہ دیا تھا، مگر اب ہمت جواب دے رہی تھی۔ امی سے کیا کہوں گی اور ابو کیا سوچیں گے، باجی سے کیا کہوں گی، میرے اس گھر سے رخصت ہو جانے پر ان سب کا کیا بنے گا؟ تھک کر میں نے آنکھیں موند لی۔ بند آنکھوں میں بھی عمیر کا مسکراتا عکس ہی نظر آیا۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے۔ رات خوابوں میں اپنے ہاتھوں پر حنا اترتے دیکھی اور صبح اپنے زرد رخساروں پر شفق جیسا سایہ لہراتا ہوا دیکھا۔ تبھی چور نظروں سے ماں کی جانب دیکھا، کہیں ماں نے میرے دل کی چوری پکڑ نہ لی ہو، مگر ماں کے ہاتھ میں خالی شیشی تھی۔ بیٹی، میری دوا ختم ہو گئی ہے، شام کو ضرور لیتی آنا، ورنہ کھانسی رات بھر سونے نہیں دے گی۔ جی اچھا امی جان، لے آؤں گی، میں نے ماں کو تسلی دی۔
قریب آتی بہن کو دیکھ کر میں کچھ گھبرا گئی کہ باجی کو پتہ نہ چل جائے۔ فریحہ، مجھے پتہ ہے۔ باجی کے بولنے سے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ ہائے اللہ، باجی کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے گھبرا کر بہن کی طرف دیکھا جو روانی میں اپنی بات پوری کر رہی تھی۔ فریحہ، مجھے پتہ ہے تم ہی چھوٹی کو صحیح کنٹرول کر سکتی ہو۔ وہ آج کل اپنی پڑھائی پر دھیان نہیں دے رہی، نہ جانے اس کا دھیان کہاں رہتا ہے۔ یہ سن کر میں نے سکون کا سانس لیا۔ ثنا اب گریجویشن میں پہنچ چکی تھی اور آج کل اس کے گریجویشن کے امتحان ہونے والے تھے۔ ثنا کی عمر 22 سال ہو چکی تھی۔ وہ ہم سب بہن بھائیوں میں سب سے خوبصورت تھی اور ہم سب کی لاڈلی بھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ میں شام کو آ کر اس سے بات کروں گی۔ باجی کی تسلی اسی بات میں ہو گئی۔ فریحہ، میری بات سنو۔ ابو نے لڑکھڑاتی زبان سے بمشکل جملہ ادا کیا تو میرا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ اف، کہیں ابو ہی کچھ نہ کہہ دیں۔ میں گھبرا کر بھاگی اور باپ کے سرہانے جا کر کھڑی ہو گئی۔ جی ابو، دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ تم یہ کیا سوچنے لگی ہو تو کیا جواب دوں گی؟ وہ اصل میں ساتھ والے پڑوسی آئے تھے جو تمہارے ہی اسکول کے کسی ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں۔ وہ رک گئے، سانس لیا۔ مجھے فکر نے گھیر لیا کہ کہیں حسین صاحب عمیر کی بات کرنے تو نہیں آئے تھے۔ میری جان سولی پر ٹنگی تھی۔ کچھ دیر بعد ابو نے پوری قوت جمع کر کے کہا، وہ کہہ رہے تھے ان کے نواسے کو 1 ماہ ٹیوشن پڑھا دو، 500 روپے دیں گے۔ کیا پڑھا دو گی؟ میری دوا کا خرچہ نکل آئے گا۔ اتنا کہہ کر ہانپ گئے اور کھانسی شروع کر دی۔ اوہ، تو یہ بات تھی اور میری جان ہی نکلی جا رہی تھی۔ جی پڑھا دوں گی ابو، میں نے لمبا سانس لیا۔ ابا 500 کی اضافی آمدنی سے خوش تھے اور میرے دل پر چوٹ سی پڑی۔ میں نے سوچا ان میں سے کسی کو بھی میری فکر نہیں ہے۔ میں افسردہ سی اسکول جانے کو گھر سے نکل آئی۔ کچھ آگے چلی تھی تو عمیر گاڑی لیے ملا۔ آؤ تم کو چھوڑ آؤں۔ بس نہ جانے کب آئے گی، دیر نہ ہو جائے تمہیں۔ میں سنی انسنی کر کے آگے چلتی گئی۔ دیکھو آ جاؤ، تم تھک جاؤ گی۔ نہ جانے کیا بات تھی اس کے انداز گفتگو میں کہ اس کے اس ایک جملے سے یوں لگا جیسے میری برسوں کی تھکن اتر گئی۔ قدم ڈگمگائے، گرنے لگی تھی کہ اس نے آگے بڑھ کر سہارا دے دیا۔ میں اس کی کار میں بیٹھ گئی۔ کار فراٹے بھرنے لگی۔ کچھ دیر میں مجھے احساس ہوا کہ ہم اسکول کی بجائے کسی اور جگہ جا رہے ہیں۔ گاڑی ایک کافی شاپ کے باہر رکی۔ اس نے کہا، بس 1 کپ کافی میرے ساتھ پی لو، پھر ہم اکٹھے اسکول چلے جائیں گے۔ کافی کا مگ تھامتے ہوئے اس کی انگلیوں کے لمس کی حدت نے مجھے دہکا دیا۔ دبے ہوئے جذبوں کا عکس چہرے پر اتر آیا۔ وہ بڑی محویت سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ فریحہ، میں تم کو اتنی خوشیاں دینا چاہتا ہوں جو تمہیں کبھی نہ ملی ہوں۔ تمہارے قدموں میں سب خوشیاں لانے کی کوشش کروں گا۔ اس دفعہ تنخواہ ملی تو پہلی بار اپنی محنت کی کمائی سے کچھ خود پر خرچ کرنے کو دل چاہا۔ لباس، جوتے، میک اپ کبھی اپنے لیے لینے کے بارے میں سوچا ہی نہ تھا، بس ضرورت کے مطابق بنا لیا کرتی۔ اس بار پیسوں میں کچھ کمی محسوس ہوئی تو امی چونکیں۔ ابو نے بھی پوچھا۔ باجی بھی بول اٹھی، فریحہ تم فضول خرچ تو نہیں ہو گئی ہو؟ تبھی میرا دل ٹوٹنے لگا۔ جس دن میرے دل میں چور تھا کہ کوئی پوچھے گا کہ تیرے دل کی دنیا میں کوئی آ گیا ہے کیا، تب تو کسی نے سوال ہی نہیں کیا۔ مجھے سب کی باتیں سن کر بہت دکھ ہوا۔ مجھے محسوس ہوا کہ سب کو صرف پیسوں کی فکر ہے، صرف ایک عمیر ہی ہے جس کو میرا خیال ہے۔ آج میں اس سے کہہ دوں گی کہ اگر شادی کرنی ہے تو ہمارے گھر آ جاؤ، حسین صاحب کے ساتھ ابو جان کے پاس۔ وہ پہلے تو مل لیں، دیکھ لیں تم کو، پھر ہی بات آگے چلے گی۔ ہمیشہ کہہ دیتی تھی کہ مجھ پر بڑی ذمہ داریاں ہیں، شادی نہیں کر سکتی، لیکن اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں عمیر سے شادی کروں گی۔ اسکول جاتے ہوئے یا واپس لوٹتے ہوئے اکثر وہ مجھے مل جاتا اور گھر تک چھوڑ دیتا، بس اتنا ہی ساتھ ہوتا۔ کبھی کولڈ ڈرنک یا پھر آئس کریم کا 1 کپ جو ہم گاڑی میں کھا پی لیتے تھے۔ بالآخر میں نے عمیر سے کہہ دیا کہ حسین صاحب کو اعتماد میں لو اور میرے والد کے پاس عیادت کے بہانے آ جاؤ۔
امی ابو تم کو ایک نظر دیکھ لیں پھر بات آگے چل سکے گی۔ اگلے روز عمیر حسین صاحب کے ساتھ آ گیا۔ ابا سے ملا، امی سے بات کی، باجی اور ثنا چائے اور لوازمات ساتھ لے کر آتے رہے۔ اس کے جانے کے بعد میں نے امی سے سوال کیا، امی کیسا لگا عمیر آپ کو؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ ان کی امی بھی آئیں گی آپ کے پاس؟ میں نے نظریں جھکائے ہوئے بتایا۔ کس لیے؟ کیا رشتے کے لیے؟ جی۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، امی نے کہا۔ خوشی سے میرے من میں لڈو پھوٹنے لگے، مگر ضبط کیا خوشی کو ظاہر نہ کیا۔ 2 دن بعد عمیر پھر گھر آیا، کچھ پھل اور فروٹ ساتھ لے کر۔ امی اور ابو سے ملا اور کہا کہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا آپ لوگوں سے بھی مل لوں۔ ثنا بھی چائے لے کر آ گئی اور میں بھی وہیں بیٹھی تھی۔ ثنا اور عمیر کی گپ شپ ہوتی رہی اور میں اندر ہی اندر مسکراتی رہی۔ 2 دن بیت گئے۔ 2 دن بعد عمیر کی والدہ حسین صاحب کی بیوی کے ہمراہ آ گئیں۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد مدعا بیان کر دیا۔ عمیر کے لیے رشتے کی آرزو مند ہوں۔ میرا بیٹا اکلوتا ہے، صاحب جائیداد ہے، برسر روزگار ہے، افسر ہے، اور باقی تفصیل حسین صاحب سے پوچھ لیں، وہ تو آپ کے ہمسائے ہیں اور ہمیں بہت عرصے سے جانتے ہیں۔ پھر وہ بولی، میں آپ کی 3 نمبر والی بیٹی کے لیے رشتہ مانگنے آئی ہوں۔ میرے بیٹے نے اسی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ 3 نمبر والی یعنی ثنا سے؟ کیا؟ مگر وہ تو ابھی گریجویشن کر رہی ہے اور پڑھ رہی ہے بہن۔ اس سے پہلے میری 2 بیٹیاں موجود ہیں، میں پہلے ان کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ثنا تو ابھی چھوٹی ہے۔ چھوٹی نہیں ہے بہن، ثنا بھی اب شادی کے لائق ہے، آپ خوب اچھی طرح سوچ لیجئے، وہ بولی۔ اس روز وہی چائے کی ٹرے لے کر عمیر کے سامنے آئی تھی نا؟ اسی کو پسند کر لیا ہے میرے بیٹے نے۔ اب آپ کی مرضی، ایسا داماد تو چراغ لے کر ڈھونڈو تو بھی نہیں ملتا، سوچ کر بتا دیجیے گا، بے شک گھر میں سب مشورہ کر لیں۔ ان کے جانے کے بعد امی نے باجی سے مشورہ کیا۔ وہ بولی، اماں انکار مت کرنا، ایک اچھے گھر بیاہی جائے گی تو اوروں کے رشتے بھی اچھے گھروں میں ہو جائیں گے۔ عمیر کا رشتہ بہت اچھا ہے، ثنا کو بیاہ دیں، ایک بیٹی کا بوجھ تو کم ہو جائے گا سر سے۔ میری اور فریحہ کی بعد میں دیکھی جائے گی، جو اللہ کو منظور ہوگا ہو جائے گا۔ ابو بہت علیل ہیں، ایک بیٹی کو اپنی آنکھوں کے سامنے رخصت ہوتا دیکھ لیں۔ پھر حسین صاحب اور ان کی بیوی ضامن بن رہے ہیں تو ہمیں کس بات کا ڈر؟ بھئی لڑکا ثنا سے عمر میں کچھ بڑا ہے، 8-10 برس تو بڑا ہوگا۔ باجی نے کہا کہ 8-10 برس سے کیا فرق پڑتا ہے اماں، افسر ہے، خوبصورت ہے، صاحب جائیداد ہے، اور کیا چاہیے؟ ماں نے میری رائے لی۔ دل اندر سے خون کے آنسو رو رہا تھا، زبان نے دل کا ساتھ نہ دیا۔ میں نے خود کو سنبھال کر کہا، جی امی جیسا آپ بہتر سمجھیں، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ وہ رات میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ میں ساری رات تکیے میں منہ چھپائے روتی رہی۔ میں خود ہی اپنی نظروں میں گر چکی تھی۔ مجھے اپنے آپ سے، اس دنیا سے اور اس زندگی سے نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ لیکن میں کیا کر سکتی تھی؟ شاید کچھ بھی نہیں۔ ثنا کی شادی عمیر احمد سے ہو گئی۔ اب وہ میرا بہنوئی تھا۔ میں نے اس کے سامنے آنا چھوڑ دیا۔ اسکول میں بھی میں کبھی بھی اس کے ڈپارٹمنٹ میں نہ گئی، وہ بھی کبھی میرے سامنے نہ آیا۔ مجھ سے نظریں کیسے ملاتا؟ دل میں چوٹ جو تھا، ہمت نہ تھی، نہ وہ میرا سامنا کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی میں اس کے سامنے آنا چاہتی تھی۔ جب تک لفظ محبت سے آشنا نہ ہوئی تھی، کتنی بے نیاز تھی، کوئی غم نہیں تھا، اور اس لذت آشنائی کے بعد اپنے دل کا درد خود سے سنبھالا نہ جاتا تھا۔ ہر رات روتے ہوئے کانٹوں کے بستر پر گزرتی۔ یوں ہی ایک رات عشاء کی نماز کے بعد میں جائے نماز پر بیٹھی تھی اور آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری تھی۔ میرا دل دکھ اور غم سے بھرا ہوا تھا۔ میں نے اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور روتے ہوئے اللہ سے التجا کی کہ تو ہی میرا وارث ہے اور تو ہی میرا والی، میری زندگی کو آسان کر،
اور میرے دل سے اس دھوکے کا غم بھلا دے۔ اس رات دعا کرنے کے بعد میں بہت سکون سے سوئی۔ اگلے دن جب اٹھی تو دل میں ایک نیا جذبہ تھا۔ امی سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں پرائیویٹ MA کا امتحان دینا چاہتی ہوں۔ امی اس بات پر خوش ہوئیں۔ میں نے MA کی کتابیں خریدی اور اپنا دھیان اپنی تعلیم اور اپنی نوکری کی طرف دینا شروع کر دیا۔ اسی سال میں نے MA کے امتحان دیے اور ایک پرائیویٹ کالج میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ انٹرویو کے بعد مجھے لیکچرشپ کی جاب مل گئی۔ اس دن میں بہت خوش تھی۔ امی، باجی اور بھائی ابو سب بہت خوش تھے۔ یوں وقت گزرتا گیا اور میں اپنے کالج میں ایک بہترین پروفیسر کے طور پر مانے جانے لگی۔ اسی اثناء میں عمیر احمد میری چھوٹی بہن ثنا کے ساتھ امریکہ چلا گیا۔ باجی کا بھی ایک اچھے گھر سے رشتہ آیا اور میری اچھی تنخواہ کی بنا پر ان کی شادی بھی احسن طریقے سے ہو گئی۔ پرائیویٹ کالج میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ میں نے گورنمنٹ یونیورسٹی سے PhD کرنے کا ارادہ کر لیا۔ کالج میں میری محنت اور خلوص سے سبھی واقف تھے اور اب میرے ساتھ ساتھ PhD کرنے کو بہت ہی عزت کی نگاہ سے دیکھنے لگے تھے۔ کالج کی ڈائریکٹر عذرا بیگم ایک بہت ہی نفیس عورت تھیں۔ مجھے کالج میں کام کرتے ہوئے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، فریحہ، میں تمہیں 3 سال سے دیکھ رہی ہوں۔ تمہارے ایثار اور خلوص کے جذبے نے مجھے ہمیشہ متاثر کیا ہے۔ میں تمہارے محنتی اور خوش اخلاق ہونے کی مداح ہوں۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے تمہارے والدین سے مانگنا چاہتی ہوں۔ اس سے پہلے میں تمہیں یہ بتا دوں کہ میرا بیٹا تمہارا ہی ہم عمر ہے، یعنی یہی کوئی 35-36 سال کا ہوگا، لیکن اس کی پہلے ایک شادی ہوئی تھی۔ بدقسمتی سے اس کی بیٹی کی پیدائش پر اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بیٹی اب 3 سال کی ہے اور مجھے یقین ہے تم اس کی بہترین ماں اور میری بہترین بہو ثابت ہوگی۔ میں کافی حیران و پریشان ان کی باتیں سنتی رہی۔ میں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ میں امی سے بات کر کے آپ کو بتاؤں گی۔ ابو کا انتقال ہوئے 2 سال ہو چکے تھے۔ اب گھر میں میں، امی اور صرف چھوٹا بھائی رہتے تھے، جو اب کمپیوٹر انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ میں نے امی سے آ کر بات کی تو وہ بہت خوش ہوئیں۔ میرے دل میں شادی کی کوئی خواہش باقی نہ تھی۔ اس رشتے کے آنے پر میرے تمام پرانے زخم ہرے ہو گئے تھے، لیکن امی نے مجھے سمجھایا کہ میں کب تک زندہ رہوں گی، آخر تو مجھے جانا ہی ہے۔ بھائی کی بھی شادی ہو جائے گی تو تم کب تک اکیلے زندگی گزارو گی، بھائی اور بھابھی کے در پر کب تک پڑی رہو گی۔ میں نے امی کی مرضی پر سر تسلیم خم کر لیا۔ آج میری شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ میرا ڈیفینس میں ایک خوبصورت گھر ہے۔ گھر میں عذرا بیگم جیسی نفیس ساس ہیں جو ماں سے بڑھ کر ثابت ہوئیں۔ شادی کے بعد وہ ریٹائرڈ ہو گئیں اور مجھے یعنی اپنی بہو کو کالج کا ڈائریکٹر نامزد کر دیا۔ اور اس گھر میں میرے ساتھ تبریز، میرے بہت محبت کرنے والے شوہر ہیں، جنہوں نے مجھے حقیقی معنوں میں سمجھایا کہ مرد جب عورت کا سچا ساتھی بنتا ہے تو وہ کسی بھی عمر میں ہو پھول جیسی کھل جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ علیزہ، ہماری 9 سالہ بیٹی، اور موہد، ہمارا 3 سال کا بیٹا بھی رہتے ہیں۔ علیزہ نے میری کوکھ سے جنم نہیں لیا، لیکن وہ اور موہد میرے بچے اور میری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ثنا اپنے شوہر کے ساتھ امریکہ میں ہی بستی ہے، اور عمیر احمد میرے لیے ایک بھولی بسری یاد کے سوا کچھ نہیں رہا۔ میں مسز فریحہ تبریز ہوں، جسے بیشتر لوگ PhD ڈاکٹر فریحہ تبریز کے نام سے جانتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا دن گزرتا ہو جس دن میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کرتی ہوں کہ اس نے مجھے عمیر احمد کی ٹھوکر پر ٹوٹنے، بکھرنے اور ضائع ہو جانے سے بچا لیا، کیونکہ بے شک
اللہ تعالیٰ ہی انسان کا اصلی وارث اور انسان کا اصلی والی ہے۔